کیا آپ بھی پریشان ہیں اور چاہتے ہیں کہ سورہ کوثر کا لونگ والا سچا عمل آپ کی زندگی میں صرف ایک بار کر لیں؟ 20 سیکنڈ کا عمل، ایک لونگ کا دانہ۔ میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر سورہ کوثر کا لونگ کا سچا عمل بتاؤں گا جو فوری معجزہ آپ کو دکھا دے گا۔ فوری طور پر لونگ کا کمال دیکھنا چاہتے ہو اور سورہ کوثر کا سچا عمل اگر کر کے اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہو، لاکھوں کروڑوں روپے دنیا جہاں کی تنگ دستیاں ہیں اور ہزاروں لاکھوں روپے عالم و عاملوں کو کھلا کھلا کر تھک چکے ہو، تو آج آپ کو لونگ پر سورہ کوثر کا عمل بتاؤں گا اور اس کے فائدے گنواؤں گا، اور ایمرجنسی طور پر آپ کی تقدیر کو یہ عمل بدل دے گا۔ یہ وہ عمل ہے، یہ وہ راز ہے سورہ کوثر کا اور لونگ کا۔ آپ نے سورہ کوثر بے شمار بار پڑھی ہوگی، اور شاید ہو سکتا ہے آپ میں سے کئی میری بہنیں، دوست، احباب جنہوں نے لونگ پر عمل بھی کیا ہو، لیکن لونگ کا جو سچا عمل آج آپ کو بتاؤں گا، لونگ پر ایک ایسا راز آپ کو بتاؤں گا ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، کہ ایسا عمل آپ نے زندگی بھر نہ سنا ہوگا نہ کیا ہوگا۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، پریشانیاں میں کہتا ہوں لاکھوں کروڑوں کھلا کھلا کر تھک چکے ہو، تو ایک بار آج کے آج جہاں دل کرے اور اس وقت جہاں موجود ہو دنیا میں، کلوز انگلش میں کہتے ہیں لونگ، اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ اور ایک بات آپ کو بتا دوں، دنیا میں اس سے زیادہ طاقتور چیز اور کوئی نہیں، اس سے زیادہ لونگ سے میں چیلنج کرنے کے لیے تیار ہوں، اس سے زیادہ طاقتور بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے، اور جو بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، جن کے بالکل نظام کمزور ہے، ہر طرح سے ان کی سسٹم سارا کمزور ہے، ان کے لیے لونگ بہترین چیز ہے۔ اور میں لونگ والا آج آپ کو کوئی ٹوٹکا نہیں بتا رہا، آپ کو عمل بتاؤں گا، اور عمل کے لیے، اپنے معاملات کو حل کرنے کے لیے اسی طرح لونگ سے بہتر چیز اور کوئی نہیں۔ جس طرح بیماریوں کے لیے، صحت کے لیے، طاقت کے لیے لونگ کا استعمال کیا جاتا ہے، اسی طرح عمل کے لیے لونگ سے بہتر چیز اور کوئی نہیں۔ اور ایک لونگ کا دانہ ٹوٹا پھوٹا نہ ہو، بس تھوڑا 19-20 چلے گا، لیکن آدھا 20 سے نہ، آدھا ہی پورا 2 ٹکڑے ہوئے اس طرح نہ، پورا ثابت لونگ کا دانہ ایک لیں، اپنے کچن سے لیں، باہر سے لے آئیں، گھر میں نہ ہو تو باہر زیادہ 20-30-50 روپے کا لے لیں، آپ کو کام بھی آتا رہے گا۔ آپ نے کوشش کرنا اس عمل کو اپنے گھر میں بیٹھ کر پڑھ لو، اپنے گھر میں سکون سے، اطمینان سے، تسلی سے بیٹھ جاؤ، اور اس عمل کو ایسے وقت میں پڑھ لو کہ جب پوری طرح فارغ ہو، دنیا کی تمام مصروفیات سے فارغ ہو۔ اور یہ عمل وہ عمل آج آپ کو بتاؤں گا، یہ جسم کے کونے کونے سے بیماریوں کو دور کر دے گا۔ یہ آپ کی دنیا جہاں میں آپ کو، اگر وہ میری بہنیں اور بھائی کہتے ہیں نا کہ ان کو ان کے اپنے، ان کے پرائے، ان کے دوست، ان کے گھر والے ان کو عزت نہیں دیتے، ان کو دھتکارا ہوا ہے، ان کو ذلیل کیا ہوا ہے، ان کو کوئی ان کا مقام نہیں، اور آپ لوگ کوئی ایسا عالم یا عامل ڈھونڈ رہے ہو کہ وہ آپ کا مسئلہ حل کر دے، تو آپ اپنا مسئلہ خود حل کر دیں۔ لونگ کا ایک دانہ لے کر سیدھے ہاتھ پہ رکھیں، اور یہ چھوٹا سا عمل بتاؤں گا، پڑھ لیں، اور لونگ کو اپنی الماری میں دبا دیں۔ کس ترتیب سے پورا عمل سمجھنا شرط ہے، عمل کو سمجھو گے انشاءاللہ فائدے میں رہو گے۔ بے سمجھی سے، بے دلی سے، بے ترتیبی سے اگر کرو گے تو 1 ٹکے کا فائدہ نہ ہوگا، 1% فائدہ نہ ہوگا۔ عمل کو سمجھو خدا کا واسطہ، یہ عمل آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گا۔ جو میری بہنیں، بھائی جو عالموں کے پاس جاتے ہیں، مفتیوں کے پاس جاتے ہیں، پیر و فقیروں کے پاس جاتے ہیں، ہمارے رشتے نہیں آتے، سالوں سال ہو گئے گھر میں بہنیں کنواری بیٹھی ہیں، ایک لونگ کا، گھر میں جو میری بہن ہے نا جس کے رشتے نہیں آتے وہی یہ عمل کر لے، میرے بھائی ہیں اس طرح ان کے رشتوں کا مسئلہ ہے، یہ عمل کر لے۔ جس مقصد کے لیے عمل کیا جائے گا وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔
جس مقصد کے لیے عمل کیا جائے گا. پورا طریقہ بتاؤں گا. ایک لونگ ایک مقصد پہ کام کرے گی, بتا دوں. ایک لونگ ایک مقصد, دوسرا کوئی مقصد ہے, دوسری لونگ دبا دے. یہ طریقہ سمجھ لیجئے گا. ایک لونگ ایک مقصد پہ کام کرے گی, یاد رکھیے گا. ایک پریشانی پہ کام کرے گی. آپ کی کوئی ایسی پریشانی آپ چاہتے ہیں کہ مجھے میرے گھر میں عزت ملے, بس میرے گھر والے میرا خیال رکھیں, میری بات مانیں, مجھے اہمیت دیں, مجھے عزت دیں, مجھے دھتکاریں نہ, مجھے ذلیل نہ کریں. یہ ایک مقصد ہو گیا کہ آپ کو عزت چاہیے. ایک مقصد ہو گیا نا کہ آپ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ آپ کو عزت چاہیے. بس آپ کے اوپر قرضہ ہے, لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے, چھپتے پھر رہے ہو, بھاگتے پھر رہے ہو. لونگ پکڑ لیں ہاتھ میں, قرضوں کے لیے کرنا ہے. بس پورا طریقہ بتاؤں گا. طریقہ ایک ہی ہے, مقصد جتنے ہوں, پریشانیاں جتنی ہوں, حاجتیں جتنی ہوں. 50 کروڑ چاہیے, ایک لونگ پکڑ لیں. پیسوں کے لیے, دولت کے لیے تو مجرب ترین عمل ہے, مجرب ترین عمل. کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے پہلے ایک لونگ ایک پائی کی بھی نہیں پڑے گی, 1 روپے کی پڑ جائے گی, چلو کوئی برا سودا ہے. گھر میں لونگ تو فقیر کے گھر میں بھی ہوتی ہے, بھکاری کے گھر میں بھی لونگ ہوتی. شاید ہی کوئی ایسا گھر ہو جہاں لونگ نہ ہو, کھانا اس کے بغیر بن ہی نہیں سکتا. تو آپ نے لونگ ثابت ایک دانہ لے کر اپنے گھر میں یہ عمل کرنا ہے. ہاں, اس صورت میں آپ گھر سے باہر کر سکتے ہیں کہ کوئی میرا بھائی جس کی دکان میں گاہک نہ آتے ہوں تو وہ پھر دکان میں کر لے. کاروبار ڈاؤن ہو, کاروبار کو عروج پر لے کر جانا چاہتا ہو تو پھر دکان میں دبا دے. طریقہ ایک ہی ہوگا, سکون سے بیٹھ جائیں. اگر دکان پر کاروبار کے لیے کرنا, باقی جتنے معاملات ہیں سب کے لیے گھر میں عمل ہوگا. اب طریقہ کار بتانے لگا ہوں. دنیا میں کہیں بھی موجود ہیں, پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, نیپال, افغانستان, سعودیہ, دبئی, عمان, مقصد, جاپان, اٹلی, جہاں بھی موجود ہیں. کلوز, لونگ, آپ نے صرف ایک دانہ لینا ہے اور سکون سے, اطمینان سے بیٹھ جانا ہے. جلد بازی میں, بھاگا بھاگی میں, بے دلی سے, بے ترتیبی سے آپ نے اس عمل کو نہیں کرنا. یہ عمل آپ کی تقدیر کے بند دروازوں کو ایک دن میں کھول دے گا. یہ وہ عمل ہے, یہ وہ راز ہے لونگ والا کہ جس کے ہاتھ یہ راز لگ جاتا ہے, راتوں رات اس کی تقدیر بدل جاتی ہے, راتوں رات اس کی قسمت کے بند دروازے کھل جاتے ہیں. یہ وہ عمل نہیں کہ جو اپنے پڑھنے والوں کو انتظار کروائے. یہ وہ عمل نہیں کہ آپ نے کیا کسی مقصد کے لیے, کسی پریشانی کے لیے لونگ دبا دی. یہ فوری طور پر یہ تیز ترین عمل ہے, یہ گولی کی اسپیڈ سے بھی تیز عمل ہے. اس عمل کا میں کہتا ہوں ایسا عمل کوئی عالم عامل کر ہی نہیں سکتا جو آپ خود اپنا عمل, اپنا علاج کر سکتے ہیں. ساتھیوں, بھائیوں, بہنوں, اور آپ کو آخر میں لونگ کا طاقت کے لیے, بیماریوں کے لیے ایک بہترین ٹوٹکا بھی بتاؤں گا. لیکن اس کے لیے آپ نے اپنے طبیب سے مشورہ لے لیں تو بہت بہتر ہے. لیکن ویسے آپ استعمال کر بھی سکتے ہیں, کیونکہ میں نے لونگ کا یہ ٹوٹکا جو آخر میں بتاؤں گا, ابھی تو پہلے عمل بتا دوں, اس سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کا علاج کیا ہے. پہلے عمل سمجھ لیں. اپنی ہر پریشانی کے لیے, اپنی ہر تنگ دستی کے لیے. ساتھیوں, بزرگوں, بھائیوں, بہنوں, میں نے, آپ یقین جانے یا نہ جانے, قرضوں میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو یہ عمل بتایا جن کا بال بال قرضوں میں جکڑا ہوا تھا. پوری دنیا سے انہوں نے رابطہ کیا, جس نے جہاں سے رابطہ کیا. میرا یہ نہیں مقصد کہ کوئی کہاں سے ہے, کوئی کہاں سے. مقصد یہ ہے کہ اس زمین کے جس کونے سے ہو پریشانی میں ہے, اور جس کا کوئی عمل, وظیفہ عالموں کے, عاملوں کے پاس جا جا کر تھک گیا, ہر طرح کی اس نے کوشش کر لی ہو, تسبیحات پڑھ لی ہوں, عمل کئی طرح کے کیے ہوں, اثر نہ کرتا ہوں. اور میں نے جب کسی کو ایک لونگ کا عمل دیا, قرضوں میں ڈوبا ہوا شخص ہو, یا تو قرضے معاف ہو جائیں گے یا اتنی دولت مل جائے گی کہ اپنا قرضہ خود ادا کر دیں گے. بے اولاد لوگ, یہ وہ عمل ہے کہ ایک بندہ بھی کوئی ایسا نہیں کہ جس کی
جس کے گھر اولاد نہ ہو اور اس نے یہ عمل کیا ہو اور اس کو فائدہ نہ ہو. ہزاروں کیس ایسے ہیں اللہ پاک کے حکم سے لوگوں کو کامیابی ملی ہے. اللہ پاک نے چاند جیسا بیٹا چاہے جس نے بیٹا عطا کیا ہے، فوری طور پر سالوں سال سے اولادیں نہیں تھی، ایک لونگ والا عمل کرتے ہی. طریقہ ایک ہی ہوگا لیکن مقصد حاجتیں جیسی ہوں جتنی ہوں، ایک لونگ کے لیے ایک مقصد، ایک حاجت، ایک پریشانی کے لیے ایک لونگ کام آئے گی. اور پریشانیاں ہیں پھر لونگ جتنی بار چاہے عمل کر لیں، 15 20 25 سیکنڈ لگ جاتی ہیں عمل پڑھنے میں. آپ نے سب سے پہلے عمل کرنے کے لیے اپنے گھر میں یا رات میں بیٹھ جائیں، صبح بیٹھ جائیں، دن میں بیٹھ جائیں، کوئی آپ کے قریب نہ ہو. جب دیکھیں نا، جب پوری طرح سے فارغ ہیں، پوری دنیا کی تمام مصروفیات سے فارغ ہیں، پھر عمل پڑھنے بیٹھیں. ایسا نہ ہو کہ ایک طرف عمل پڑھا جا رہا ہو، ساتھ میں دنیا داری میں لگے ہوں، ساتھ میں فضول کاموں میں لگے ہوں، تو اس طرح عمل اثر نہیں کرے گا. عمل کے لیے آپ نے پورا وقت نکالنا ہے. پورا وقت عمل کے لیے نکالنا ہے اور اللہ رب العزت کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے عمل پڑھنا ہے. بے دلی سے، بے ترتیبی سے، بے توجہ سے اگر عمل کرو گے کچھ بھی فائدہ نہ ہوگا. اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے گھر میں ایسی جگہ پر بیٹھنا ہے کہ جب تک عمل کریں کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے. ایک لونگ کا دانہ لیں اپنی الماری سے یا کچن سے، فریج سے، جہاں پڑا ہے، ثابت ہو، ٹوٹا پھوٹا نہ ہو، سکون سے پہلے بیٹھ جائیں. اپنے سیدھے ہاتھ میں لونگ کا دانہ پکڑ لیں، سیدھے ہاتھ میں لونگ کا دانہ رکھ لیں. اب چاہے مٹھی کھلی ہو مٹھی بند ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کے سیدھے ہاتھ کے اوپر ہتھیلی میں ہو لونگ کا دانہ، آپ کو نظر آ رہا ہو سامنے. آپ نے لونگ کے دانے کو دیکھتے ہوئے پڑھنا ہے. لونگ پر آپ کی نظریں ہونی چاہیے، یہ لازمی ہے. پہلے عمل سمجھ لیں، عمل کو ذہن میں اتار لیں، بالکل ایک ایک لفظ، ایک ایک نقطہ، ایک ایک ورڈ اپنے ذہن میں اتار لیں تاکہ عمل کو کرتے ہی فوری طور پر کامیابی حاصل کر سکیں. عمل کو کرتے ہی فوری طور پر معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں. یہ معجزاتی عمل ہے، دولت کی بارش کا سچا عمل ہے، پریشانیوں کو دور کرنے والا پاورفل عمل ہے. یہ وہ عمل نہیں جو اپنے پڑھنے والوں کو انتظار کروائے. یہ ہر پریشانی، ہر مصیبت، ہر حاجت کے لیے عمل کیا جاتا ہے. عمل سمجھانے لگا ہوں، 1 سیکنڈ کی ویڈیو بھی اگر اسکپ کرو گے، کاٹو گے تو پھر عمل سمجھ میں نہ آئے گا. ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ، ایک ایک ورڈ اپنے ذہن میں اتار لیں تاکہ فوری طور پر فائدہ حاصل کر سکے، فوری طور پر اپنی حاجتوں، اپنی مرادوں کو پورا کر سکیں. لونگ سیدھے ہاتھ میں ہتھیلی پر رکھ لی، بیٹھ گئے پہلے. اب آپ نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ 10 15 20 25 سیکنڈ لگیں گی، جو بھی آدھی منٹ کے اندر اندر پورا عمل پڑھ لو گے. جب تک عمل پڑھو لونگ پر سے نظریں آپ کی ہٹنی نہیں چاہیے. سیدھے ہاتھ میں ہتھیلی پر ایک لونگ ہو اور اس پر آپ کی نظریں ہوں بس. اگر آپ نے مٹھی بند کی ہے تو پھر مٹھی پر نظر ہو، مٹھی کھلی ہے تو پھر لونگ پر نظر ہو. دونوں چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے. ویسے مٹھی کھلی رکھیں زیادہ بہتر ہے. لونگ ہاتھ میں ہے، لونگ پر نظریں ہیں اور پڑھنا شروع کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر.
3 بار آپ نے سب سے پہلے اللہ اکبر پڑھ لینا ہے. ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، 3 بار اللہ اکبر. اس پورے عمل کو پڑھتے وقت درمیان میں وقفہ نہیں لینا، درمیان میں کھڑے نہیں ہونا، درمیان میں کسی سے بات چیت نہیں کرنی، اپنی توجہ کو عمل سے ہٹانا نہیں ہے. سیدھے ہاتھ میں لونگ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 بار پڑھا. اب آپ نے فوری طور پر جیسے ہی 3 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا تو فوراً سے اب آپ نے اس عمل میں دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، فوری طور پر آپ نے اب کیا کرنا ہے یہ بھی سمجھ لیں. اب فوراً سے تمام میری دکھیاری بہنیں، تمام دوست، ساتھی، احباب، اب آپ نے دولت کا آزمودہ وظیفہ اس عمل میں شامل کر دینا ہے. دولت کی بارش کا سچا وظیفہ آپ نے اس عمل میں فوری طور پر شامل کر دینا ہے. بڑا کمال کا وظیفہ ہے اور بڑا مجرب وظیفہ ہے. آپ نے 3 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا تو فوراً آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پورا عمل سمجھیے گا. یہ آپ لوگ اپنی کسی ایک پریشانی کے لیے، حاجت کے لیے کر سکتے ہیں. پورا طریقہ سمجھاؤں گا. آپ کی جو پریشانی ہوگی اس کے لیے آپ کو کس طرح کرنا ہے، آخر تک سمجھیے گا. پورا عمل کاٹ کر دیکھیں گے، اسکپ کر کے دیکھیں گے تو پھر سمجھ میں نہ آئے گی. مثال کے طور پر آپ لوگ پڑھ رہے ہیں قرضوں سے چھٹکارے کے لیے، مثال کے طور پر یہ ایک پریشانی ہو گئی. یا مثال کے طور پر آپ لوگ پڑھ رہے ہیں ذاتی مکان کے لیے، یہ ایک حاجت ہو گئی، تمنا ہو گئی. مثال کے طور پر آپ کو ایمرجنسی بڑی رقم چاہیے، یہ ایک ضرورت ہو گئی، حاجت ہو گئی. مثال کے طور پر آپ لوگ پڑھ رہے ہیں بے اولادی کے لیے، اولاد چاہیے. مثال کے طور پر آپ لوگ پڑھ رہے ہیں گھر میں عزت پانے کے لیے. آپ کو لوگوں نے، گھر والوں نے دھتکارا ہوا ہے، آپ کو اہمیت نہیں دیتے، گھر میں کوئی رسپیکٹ نہیں، لوگ گالیاں نکالتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، آپ کی کوئی رسپیکٹ نہیں. عزت پانے کے لیے عمل کرنا ہے. ایک دن میں مسئلہ حل ہو جائے گا. تمام مسائل ایک دن میں حل ہوں گے شرطیہ طور پر. آپ نے لونگ اپنے سیدھے ہاتھ میں رکھ لی، آنکھیں لونگ پر ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب آپ نے فوری طور پر پہلا کلمہ بھی پڑھ لیا. اب فوراً پہلا کلمہ پڑھنے کے فوراً بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک بار پڑھا، پھر دوسری بار پڑھیں، پھر تیسری بار پڑھیں. 3 بار پہلا کلمہ پڑھیں اور 3 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھتے ہی اب آپ نے فوراً سے اس عمل میں انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ایک بار سورہ کوثر آپ نے پڑھی، پھر اسی وقت دوسری بار بھی پڑھیں، پھر تیسری بار پڑھیں. 3 مرتبہ آپ نے اس عمل میں سورہ کوثر کو شامل کر لینا ہے. 3 ٹائم 3 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو فوری طور پر 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے اس عمل میں ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں 3 بار جب سورہ کوثر پڑھ لی تو اب آپ نے فوری طور پر اس عمل میں اب کیا کرنا ہے یہ بھی سمجھ لیں. اب آپ نے فوراً سے یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب 3 مرتبہ یا مسبب الاسباب پڑھ کے
اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ سمجھ لیں. 3 مرتبہ یا مسبب الاسباب پڑھ لیا تو آخر میں آپ نے عمل کے شروع میں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا تھا اور درود شریف نہیں پڑھنا. شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا تھا, درود شریف نہیں پڑھنا تھا. آخر میں آپ نے ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس عمل کے اینڈ میں بالکل آخر میں آپ نے ایک بار درود شریف پڑھنا ہے, صرف ایک مرتبہ. ایک بار آپ نے درود شریف پڑھنا ہے, کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہو. درود پاک پڑھتے ہی اب آپ کے سیدھے ہاتھ پر لونگ ہے, نظریں آپ نے ہٹانی نہیں. اب آپ نے درود شریف پڑھ لیا, پڑھنے کا جو سسٹم تھا وہ ختم ہو گیا. اب آپ نے کسی بھی مقصد کے لیے پڑھنا ہے, ایک مقصد کی دعا مانگنی ہے, کوئی جس کے لیے آپ نے یہ عمل کیا. اللہ پاک میری قرضوں سے جان چھوٹ جائے, مجھے قرضوں سے چھٹکارا مل جائے, میرے قرضے ادا ہو جائیں. اس طرح کے لفظ آپ ادا کر لیں. اس طرح کے آپ 3-4 ایک ہی لفظ جو ہے وہ مسائل کے لیے ادا. مثال کے طور پر اللہ پاک مجھے بڑی رقم چاہیے, اللہ پاک مجھے دولت سے نواز دے. اگر رزق اور دولت کے لیے پڑھنا ہے, پہلے قرضوں کے لیے بتایا تھا. اللہ پاک مجھے مالا مال کر دے, اللہ پاک میری غیب سے مدد کر دے, مجھے غیب سے رزق اور دولت عطا کر دے, اگر دولت کے لیے پڑھنا ہے. اب اسی طرح ایک اور مثال دیتا ہوں اولاد کے لیے. اللہ پاک میرے گھر اولاد نہیں, مجھے اچھی نیک فرما بردار اولاد عطا کر دے, صحت مند اولاد عطا کر دے. میرے مولا سالوں سال ہو گئے, میرے گھر اولاد نہیں, مجھے جلد سے جلد میرے مولا اولاد جیسی نعمت سے مالا مال کر دے. اس طرح کی اولاد کے لیے دعا کر لے, اپنے حساب سے بھی کر سکتے. ایک مقصد, اگر عزت چاہتے ہیں, میرے مولا میرے گھر والے مجھے عزت نہیں دیتے, میرے مولا میرے گھر والے مجھے اہمیت نہیں دیتے, میرے مولا اللہ پاک سب لوگوں نے دھتکار دیا ہے, مجھے عزت مرتبہ مل جائے, میرے گھر والے میری عزت کریں, مجھے اہمیت دیں. عزت کے لیے پڑھنا, ایک مقصد کی دعا کرنی, یاد رکھیے گا. اس عمل میں کر لیا آپ نے ایک لونگ پر. کوئی اور مقصد ہو تو پھر ایک لونگ اور پکڑ لیں, یہ پورا عمل کریں, اور آخر میں ایک پھر دوبارہ کوئی مقصد ہو اس کے لیے ایک لونگ کا پھر عمل. اب آپ نے پڑھ لیا, آخر میں درود شریف, ایک مقصد کی دعا کر لی, اور اس لونگ پر آپ نے 3 بار پھونک مارنا ہے. لونگ کو اپنے چہرے کے قریب لانا, ایسا نہیں کہ زور سے پھونک مارے اور لونگ ہی اڑ جائے. سلو پھونک مارنی تاکہ وہ اڑے بھی نہ, بس ہاتھ پر آپ کو فیل ہو رہا ہو کہ لونگ پر پھونک لگ رہی ہے. 3 بار پھونک مارے. اب آپ نے اس لونگ کو کسی چھوٹے سے کپڑے میں, کوئی بھی ٹکڑا پہلے سے رکھ لیں یا بعد میں کاٹ لیں, یہ رکھ لیں پہلے تو بہت بہتر ہے. وائٹ کلر ہو, بلیک کلر, کوئی بھی صاف ستھرا ہو, کسی بڑے ٹکڑے میں سے کاٹ لیں. چھوٹا رومال کا پیس ہو, ہتھیلی, آدھی ہتھیلی جتنا ہو کہ بس اس کے اندر لونگ محفوظ رہے. اس کو پوٹلی بنا دیں, ایک لونگ اس میں ڈال لیں, اس کو چاروں طرف سے فولڈ کر کے پوٹلی بنا دیں تاکہ لونگ اس میں سے نہ دکھے نہ گرے, نہ اس میں سے کوئی اس لونگ پر کسی چرند پرند کوئی اس پر جو ہے وہ کسی کی نظر نہ لگے, کوئی اس پر ہاتھ نہ ڈال سکے. تو آپ نے اس کو پوٹلی بنا کر ٹائٹ سے اپنی الماری میں دبا دینی, بس آپ کا کام ہو گیا انشاءاللہ. یہاں تک آپ نے ایک پریشانی, آپ کوئی اور مسئلہ ہے, کوئی اور پریشانی ہے, اس کے لیے آپ جتنی چاہے لونگ لے کر ایک دن میں کریں چاہے 10 دن میں کریں, انشاءاللہ جھولیاں اٹھا کر دعائیں دیں گے. عمل کی اجازت کے لیے 3 کام لازمی کرنے ہیں. ایک تو کومنٹس میں نام ضرور لکھنا ہے, اگر کر سکے تو تینوں میں سے ایک بھی کر لیں تو چلے گا. نہ کر سکیں کومنٹس میں نام, ویڈیو کو لائک کر دیں. وہ بھی نہ کر سکیں, نہ آتا ہو تو ایک مرتبہ یہ پوری ویڈیو اگر کاٹ کر دیکھیے تو کمپلیٹ ویڈیو دیکھ لیں, پوری شروع سے لے کے اینڈ تک بنا اسکپ کیا آپ کو اجازت مل جائے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.